السلام علیکم میرے دوستو، ہم آپ کے لیے ایک اور اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو یہ بیان کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن زینب کو رونے سے کیوں منع کیا، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کریں گے کہ حضرت حسنین کریمین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین کے پہلے نام کیا تھے۔ لیکن ویڈیو بیان کرنے سے پہلے ہماری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اہم ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت حسنین کریمین کے پہلے نام۔ حضرت حسن جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی کیا نام رکھا ہے اس بچے کا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حرب۔ حضرت علی شاہ سوار تھے، انہوں نے اسی لحاظ سے یہ نام رکھا، یعنی میدان کا شہ سوار، جنگجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، کیا نام رکھا اس بچے کا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا نام حسین ہے۔ پھر فرمایا، جب سے کائنات چل رہی ہے، آدم کی نسل چل رہی ہے، یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج سے پہلے یہ نام کسی کو بھی نہیں ملے۔ یہ تھے حسنین کریمین کے پہلے نام۔ اب ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین نے اپنی بہن زینب کو رونے سے کیوں منع کیا۔ واقعہ کربلا کی صبح خیمے کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن نے پوچھا، یعنی زینب بہن نے پوچھا، کیوں ہنستے ہو؟ یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہا، اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہا بیٹا تم آ رہے ہو ہمارے پاس، ہم آ چکے ہیں لینے کے لیے، بس اب ملاقات کا وقت ہوا۔ تو حضرت زینب رونے لگی، کہا مت رو، یہ نوحہ نہ کرو، میں مقصد پر جان دے رہا ہوں۔ میرا والد مجھ سے افضل تھا، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ میرا بھائی مجھ سے افضل تھا، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا، اور میری ماں مجھ سے افضل تھی، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گئی، میں بھی ان کے پاس جا رہا ہوں۔ اپنے آنسوؤں کو ضبط کر لو، صبر کا پیکر بن جاؤ۔ اہل بیت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ نوحہ کریں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا۔ یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا۔ کس پہ لعنت برس رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، اور اسی طرح دین کے احکامات پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، شراب ہم پیتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں۔ تو آپ خود اس بات کا فیصلہ کریے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اسی طرح ہم روتے ہیں علمدار کے لیے، یعنی عباس کے لیے، اور کھڑے ہیں شمر کی صف میں۔ ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے درست ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت حسین کی قربانی کو کبھی فراموش نہ کریں، اور اہل بیت کی اس قربانی کو کبھی فراموش نہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دین کی خاطر قربانی پیش کی اور نماز آخری وقت تک بھی نہ چھوڑی۔
اپنا سر کٹوا دیا لیکن نماز نہ چھوڑی۔ تو میرے بھائیوں، واقعہ کربلا کا یہ پیغام ہے کہ نماز کبھی مت چھوڑنا۔ اہل بیت کی اس قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو ہمیشہ راضی رکھیں گے اور دین کے احکامات پر ہمیشہ عمل کریں گے۔